الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا أمة بعد أمتي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة تكون للنجاة ولعلو الدرجات كفيلا وصلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب وصلاة تقرب بها عند الله في الدنيا والآخرة وصلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الله تعالى شانه في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وقال الله تعالى شانه في مقام آخر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين وقال الله تعالى شانه في مقام آخر فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقال الله تعالى شانه في مقام آخر يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
خير البنات زينب أصيبت منا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تنافروا ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا تجسسوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پھر درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پھر پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میری طرف سے تمام جوانوں کو، بوڑھوں کو، علماء کو، عوام کو، مہمانان گرامی قدر کو تہہ دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک نائب امیر مرکزیہ حضرت مولانا مسعود الحق دامت برکاتہم کی زندگی دراز فرمائے. اور یہ جو ثبوت بن کر اپنے آباء و اجداد کے فیض کو آگے بڑھا رہے ہیں، اللہ ان کے راستے میں جتنی رکاوٹیں حائل ہیں ان کو ختم فرمائے. ویسے اہل اسلام کے راستے میں بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی ذرہ ہوتی ہے، اور جو منافق ہے اس کے راستے میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اس کے لیے نماز پڑھنا ہی پہاڑ ہے، جہاد کرنا تو بہت دور کی بات ہے. جو اہل ایمان ہیں ان کے راستے میں پہاڑ بھی ذرے ہوتے ہیں، اور جو اہل نفاق ہیں ان کے راستے میں ذرے بھی پہاڑ ہوتے ہیں. اس لیے کہ منافق اس آنکھ سے دیکھتا ہے اور مومن اس آنکھ سے دیکھتا ہے. اللہ اکبر. ہم خیر مقدم کرتے ہیں حضرت مولانا مجاہد اسلام شمشیر اسلاف جو 200 سال پہلے تھے. جی ہاں، کچھ باتیں کھری کھری ہوں گی، میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے، نہ ہمیں مرشد نے یہ سبق سکھایا ہے. دین کے معاملے میں ہمارا ابا جان بھی سامنے ہوں گے تو ہم ان کو بھی کاٹ دیں گے. میرے والد مرحوم و مغفور اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، مرو ہوں کو اتنی بڑی بات کوئی نہیں کہتا، لیکن ہمارے ہاں زندہ مردہ دین کے اعتبار سے دیکھے جاتے ہیں. کسی کو بات سمجھ آئے تو اچھی بات ہے، کسی کو نہ سمجھ آئے تو اس پر تبصرہ کرنے کی بجائے پوچھ لے، تاکہ اس کی آخرت خراب نہ ہو، اس کی قبر خراب نہ ہو. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سوائے یہاں کے طلباء کے اور اساتذہ کرام کے اور نائب امیر مرکزیہ کے، میں کسی کو نہیں جانتا. میرے بارے میں کس کا کیا نظریہ ہے وہ میں نہیں جانتا. مجھے اللہ کو جان دینی ہے
اپنے مرشد کو بھی جان نہیں دینی. مرشد میرا رہبر تو ہے، میرا خدا نہیں ہے. ہمیں ہر اس مسلم سے پیار ہے جو اللہ کے لیے جیتا ہے، اور ہر اس پیر مولوی سے نفرت ہے جو پیسے کے لیے جیتا ہے. کیسے باشد مقامی علماء ہوں، صوبے کے علماء ہوں، ملک کے علماء ہوں، پورے ورلڈ کے علماء ہوں، صوفیاء ہوں، بزرگان دین ہوں، وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں. ہمارے سروں کا تاج ہیں. صرف وہی نہیں، ان کے جوتے ہمارے سروں کا تاج ہیں. اگر ان کے قدم طریقہ مدنی پر، انداز گنگوہی پر، ترتیب لاہوری پر اٹھتے ہیں، اگر نہیں ہے تو ہم انہیں علماء ماننے کو تیار نہیں ہیں. سیدھی سیدھی بات ہے. قرآن نازل ہوا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر. آپ یاد کرتے تھے تو روک دیا گیا کہ تم یاد مت کرو. سمجھ کیا آیا؟ جسے اللہ کام لینا چاہتے ہیں اسے کوئی توڑ تم نہ پڑھو، ہم خود بڑھا دیں گے. ان علینا جمعہ و قرآنا، قرآن تو نازل ہی اللہ نے خود فرمایا ہے اور روک دیا ہے کہ سبب اختیار نہیں کرنا، ہم خود ہی یاد کروا دیں گے. تو اس لال مسجد کا اللہ بدلہ نہیں لے سکتا. ہماری تو ابتدا ہی وہاں سے ہوئی ہے. بس تم 8 تلواریں لے کے چلے جاؤ، 2 ٹوٹی ہوں، بس میدان میں چلے جاؤ، تم آگے ہمارا کام ہے. کمرے سے نکلو، تم مٹی کی مٹھی بھر کے تم پھینک دینا، آگے گزارنا ہمارا کام ہے. تم اسباب کو کیوں دیکھتے ہو؟ یہی تو ملا عمر نے کہا تھا. آج مولانا عبدالعزیز یہاں ہیں، انشاءاللہ وہ وقت جلد آنے والا ہے جب امیر المؤمنین والمسلمین ملا محمد عمر اور امیر المجاہدین شیخ اسامہ بھی یہاں موجود ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ وہ مولوی جو اپنے شاگرد کو پہلے دن یہ سبق پڑھاتا ہے، اس اماں کی طرح جو اپنے بیٹے کو یہ کہا کرتی تھی 2 رکعت نفل پڑھو پھر روٹی ملے گی، اور چھپ کر کسی الماری میں روٹی رکھ دیا کرتی تھی. اور جب بچہ نفل پڑھ کے آتا تھا وہ کہتا تھا اماں روٹی تو ملی نہیں. کہا بیٹا یہیں تلاش کرو مل جائے گی. اور پھر کسی اوٹ میں جا کے دیکھتا وہاں روٹی پڑی ہوتی تھی، وہ کھا لیا کرتا تھا. ایک دن وہ اماں گھر میں نہیں تھی، وہ سفر پہ چلی گئی تھی، وہ دور چلی گئی، اس کو کھانا رکھنا بھول گیا. وہ رونے لگی، یا اللہ میں نے بڑی محنت کی ہے اپنے بچے پر، میں نے نظریہ بنایا ہے، میں نے عقیدہ بنایا ہے، تیری توحید سکھائی ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو داتا ہے، تو ہی پالنے والا ہے، میں نے اسے سکھایا ہے. آج روٹی نہیں رکھ سکی، اس راز کو تو جانتا ہے یا میں جانتی ہوں. اگر آج وہاں روٹی نہ ملی تو پھر وہ عقیدہ چھوڑ دے گا، وہ بھول جائے گا، اس کو سبق یاد نہیں رہے گا. اللہ نے کہا اے میری بندی اس کو تو مت سوچ، میں عقیدہ بنانے والا ہوں. محنت کرنا تمہارا کام ہے، افراد کو تیار کرنا میرا کام ہے، محنت کرنا تمہارا کام ہے، پھل پھول لگانا میرا کام ہے، افراد پر آنسو بہا کر اللہ سے مانگنا میرا کام ہے، انہیں میدان میں کھڑا کر کے اتنا مضبوط کر دینا کہ وہ بھاگنے نہ پائیں، یہ میرا کام ہے. تو فکر نہ کر. وہ اماں گھر آتی ہے، بیٹے کو ملتی ہے، وہ آنسو بہا رہی ہوتی ہے، اس کا دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے، ڈر رہی ہوتی ہے میرا بیٹا کہیں کفر میں نہ چلا جائے، میری 2 سال کی محنت 6 سال کی محنت کہیں ضائع نہ ہو جائے، میرا بچے کا کیا عالم ہوگا. وہ جب گھر میں آتی ہے بچہ کھیل رہا ہوتا ہے، اس سے پوچھتی ہے بیٹا روٹی کھا لی؟ جی اماں روٹی کھا لی. وہ کہاں سے لی؟ وہ اللہ سے 2 رکعت نفل پڑھ کے مانگ لی. علماء کی جماعت، اے بوڑھے ماں باپ جن کی 60 سال 80 سال عمر ہے، اپنی اولاد کا عقیدہ بناؤ. یہ ملا پر فرض نہیں ہے توحید سکھانا. من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ تاجر ہے، وہ وکیل ہے، وہ لکڑی کا کام کرنے والا ہے، وہ ساوڑی پر پھل رکھ کے بیچتا ہے، وہ کوئی کام بھی کرتا ہے، وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، وہ سید ہے، وہ پاولی ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ جاٹ ہے، وہ کوئی بھی ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو توحید سکھائے. عوام نے ٹھیکیدار سمجھا مولویوں کو، اور مولویوں نے ٹھیکیدار بنا دیے پیسے والوں کو، اور سارے کا سارا ماشاءاللہ ڈربا میرو سگ وزیرو موشرا دیواں کو نم.
گربا میرو سگ وزیرو موشرا دیواں کنن ای چنی ارکال دولت ملک را بیران کنن، بیڑا غر کر کے رکھ دیا ساری قوم کا۔ لاہوری سے پوچھ عقیدہ کیا ہے، گنگوہی سے پوچھ عقیدہ کیا ہے، مدنی سے پوچھ عقیدہ کیا ہے، شیخ الہند سے پوچھ عقیدہ کیا ہے، جو جیل میں حدیث لکھ رہا ہے، تفسیر لکھ رہا ہے۔ یہ اسلاف ہیں، کوئی بات نہیں۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ بدل دیتے ہیں اقوام کو۔ خیر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ عالم دین، وہ پیر، وہ باپ، وہ پروفیسر، وہ ٹیچر، وہ ہیڈ ماسٹر، وہ وزیر، وہ کونسلر جو اپنے ماتحتوں کو قرآن سکھاتا ہے، جو اپنے ماتحتوں کو قرآن سکھاتا ہے، اس پر اللہ کی مدد پہلے بھی رہی ہے اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جو نہیں سکھاتا وہ پہلے بھی برباد ہوا، آج بھی ہوگا، کل بھی ہوگا۔ خیر، اللہ پاک زندگی دراز فرمائے مولانا عبدالعزیز دامت برکاتہم کی، اور ان کے راستے میں جو مشکلات ہیں اللہ پاک دور فرمائے۔ ہمارا دل بہت خوش ہے، ہمارا دل بہت خوش ہے۔ میں نے پہلی بار دیکھا ہے مولانا کو، ہمارا دل بہت خوش ہے۔ ہم نے اس مرد قلندر کو دیکھا ہے، اور قلندری کیا ہے، اور بزرگی کیا ہے، کڑے پہن لینا، ہاں، اور بزرگی کیا ہے۔ 15 سال کی عمر میں اسامہ بن زید سپہ سالار لشکر بنا ہے، یہ بزرگی ہے، ہاں، یہی قلندری ہے، یہی بزرگی ہے، یہی روحانیت ہے کہ اس کی روح اتنی مضبوط ہو جائے، اس کا ایمان اتنا پاورفل ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اس کی روح اتنی پاورفل ہو کہ امر ربی کو جانتی ہو، امر ربی کو لینا جانتی ہو، امر ربی پر چلنا جانتی ہو، ساری دنیا ایک طرف ہو، وہ ایک طرف ہو۔ یہی بزرگی ہے۔ جو لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، جو لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر ملتے ہیں، کل روز محشر اللہ ان کی بدولت ان کو بھی معاف فرما دیں گے، ان کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ باقی رہی بچیوں کی بات، وہ تو 10 سال کی بچی کا جوتا اس دور کے شیخ الحدیث سے وزنی ہے۔ ہاں، یہ فتویٰ ہے میرا قرآن پکڑ کر، جی ہاں، کوئی مانتا مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، منبر رسول پر بیٹھا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عظمت والے ہیں وہ لوگ، ہمیں ان کی شان میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا شان قائم ہو چکا ہے، پورا ورلڈ مان چکا ہے، ان کا شان قائم ہو چکا ہے۔ ہم تو اپنی گڈی چمکانے کے لیے ان کا نام لیتے ہیں، اور کیا، اور کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک دل کی خباستیں ختم فرمائے، ہمیں نور ایمان سے منور فرمائے، ہمارے دلوں کی سیاہیاں ختم فرما دے، اور ہم سب ایک ہو جائیں، ہم سب ایک ہو جائیں۔ علماء کی جماعت ایک ہو جاؤ۔ یہاں تو ایک مدرسے کے مولوی ایک نہیں ہے، اوہو، سارے ملک کے مولویوں کو کیا کہیں۔ اور جب تک ایک نہیں ہوں گے، ید اللہ علی الجماع، نبی کا فتویٰ ہے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی نصرت تو جماعت پر ہوتی ہے، انتشار پر نہیں ہوتی۔ اور جماعت کسے کہتے ہیں؟ جماعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا معاذ تم جاؤ یمن میں، یا رسول اللہ جا رہا ہوں۔ کیسے فیصلے کرو گے؟ بکتاب اللہ، بکتاب اللہ۔ فإن لم تجد، اگر یہاں نہ سمجھ آئے تو بحدیث رسول اللہ، آپ کی باتوں سے۔ اگر وہاں سمجھ نہ آئے، ابھی راجی کامن سینس کام کرے گی، میں پھر دیکھوں گا۔ نبی نے کہا جاؤ، نبی نے کہا جاؤ۔ پھر دوبارہ کو ٹیلی فون پہ رابطہ تھا، نبی روز سمجھاتے تھے، روز خادم بھیجنے پڑتے تھے، ان کو ہدایت دینی پڑتی تھی۔ کیا تھا؟ جو نبی کا نظریہ ہے، جو نبی کی سوچ ہے، وہ 200 میل دور بھی صحابی کی وہی سوچ ہے۔ اسے جماعت کہتے ہیں، اسے جماعت کہتے ہیں، اور اس کا فقدان ہے۔ دیوبند میں ایسی جماعت تھی، ایسے نہیں فرنگی بھاگ گیا، دیوبند میں یہی جماعت تھی جس کا ڈر آج تک قائم ہے، جس کا ڈر آج تک قائم ہے۔ انہی کی ماریاں ہم کھاتے ہیں، یہ جو ہمیں عزت ملتی ہے۔ ہم بریلوی بیچارے ویسے مشرک ہیں، اور اہل حدیث گمراہ ہو گئے۔ حق پر تم دیوبندی ہے نا، بولو بھائی،
بولو بھائی، کافر کس سے ڈرتا ہے؟ علماء دیوبند سے۔ کس سے ڈرتا ہے بھائی؟ بولو تو صحیح۔ یہاں تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا، فکر نہ کریں آپ، اللہ کی مدد ہے۔ بولیں، ہنسے نہیں، میں کوئی تماشا کرنے نہیں بیٹھا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ کو۔ کل روز محشر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیشی ہونی ہے، پہلے اللہ پاک حساب تو بعد ملیں گے۔ پہلے سب نبی امتی مل کر نبی کے پاس جائیں گے، حوض کوثر وہیں سے ملے گا۔ سوچیں اس دن کو، سوچیں اس دن کو، سارے مسلمان سوچیں، حاجی صاحب بھی سوچیں، پیر صاحب بھی سوچیں، سارے سوچیں اس بات کو۔ اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے دین کی حفاظت خود فرماتے ہیں اور ہر دور میں فرماتے ہیں۔ انداز بدلتا رہتا ہے، انداز بدلتا رہتا ہے۔ اس دور میں علماء دیوبند ایک تھے، ان کی سوچ ایک تھی، ان کی فکر ایک تھی۔ اگر ایک عالم دین اپنا رستہ یوں لے کے چل پڑا ہے تو دوسرا عالم دین اس پر فتوے نہیں لگاتا تھا، دوسرا عالم دین اس پر فتوے نہیں لگاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑی مثال ہے آپ علماء کے سامنے، حضرت مدنی اور حضرت تھانوی کا معاملہ۔ کیا حضرت تھانوی کا مشن پر نہ چلنا حضرت مدنی کو روک سکا؟ کیا حضرت مدنی کا میدان میں نکل پڑنا حضرت تھانوی سے خانقاہی نظام چھین سکا؟ کیا کوئی فتویٰ ملتا ہے تمہیں؟ حضرت مدنی نے کہا ہو تھانوی غلطی پر ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، تم ایسا کر رہے ہو، تم ویسا کر رہے ہو، کیا کوئی فتویٰ ملتا ہے؟ حضرت تھانوی نے اعلان کیا ہو یہ مدنی صاحب ٹھیک نہیں ہے، ان کا طریقہ کار غلط ہے۔ اللہ کے بندو، دیوبند کی لاج تو رکھو۔ مسجد شہید ہو گئی، بچیاں شہید ہو گئیں، آج ہم کیا بیان کریں؟ یہ تو بےزتی والی بات ہے، آج ہم کیا بیان کریں؟ کل ہم کچھ بھی نہیں کر سکے ان کے لیے، لیکن اب دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہم کچھ کر لیں، ان بچیوں کے خون کا بدلہ لے لیں۔ وہ جو افغانستان میں، وزیرستان میں، عراق میں، فلسطین میں، اردن میں، شام میں اتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں، ان کے خون کا بدلہ لے لیں۔ ہماری سوچ صرف پاکستان تک نہیں ہے، ہماری سوچ پاکستان تک نہیں ہے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں دنیا کے آخری کونے میں جو آدمی پیدا ہوا ہے اس کی فکر ہم پر واجب ہے، لیکن میں ایک بات یاد رکھنا، صرف 6 نمبر سکھانے کی فکر واجب نہیں ہے، یہ بات میری یاد رکھنا، نظریہ ٹھیک کرو۔ آخری فرد کی فکر واجب ہے، لیکن صرف 6 نمبر سکھانے کی فکر واجب نہیں ہے۔ الحمد کے الف سے والناس کی سین تک پورا قرآن سکھانے کی فکر واجب ہے، اور یہ ہر ایک پہ واجب ہے اور ہر ایک نے سکھانا ہے۔ اور اگر آج کے لوگ بڑے نہیں سکھائیں گے تو اللہ چھوٹوں کو بڑا کر دیں گے، اللہ چھوٹوں کو بڑا کر دیں گے اور وہ سکھا کے دکھا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو باتیں تھیں حضرت مولانا عبد العزیز دامت برکاتہم کے استقبال میں، نہیں رہا جاتا ان کی شان میں کچھ کہے ہوئے۔ وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں، اس وقت ان کا درجہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، یاد رکھنا۔ ان کی عمر چاہے 25 سال بھی ہوتی نا تب بھی ان کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ جو اس وقت آپ کا سب سے بڑا بزرگ ہے نا وہ ان کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے، اتنا بڑا درجہ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ یہ روز محشر سارے درجے کھل جائیں گے، سارا پتہ لگ جائے گا کون کہاں کھڑا ہوا ہے، یہ سب کچھ کھل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ابھی دنیا میں بھی اللہ پاک کھول دیں گے، آہستہ آہستہ یہاں بھی کھل جائے گا بہت کچھ۔ کون کس پانی میں ہے، کس نے اسلام کو کتنا بگاڑا ہے، کس نے اسلام کے تلے کتنے گرائے ہیں اور کس نے اسلام کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں، دنیا میں اللہ پاک کھول دیں گے۔ یہاں بھی تو حساب ہوتا ہے نا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے کسی کو تانا دیا، کسی کے حسب نسب پر تانا دیا، کسی پر الزام تراشی کی، جب تک اللہ اسے اس میں مبتلا نہیں کر دیں گے اسے موت نہیں دیں گے، فیصلہ ہے۔ تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بند کمروں میں میٹنگیں کر کر پردہ ڈال دیا قوم کی آنکھوں پہ؟ تو کوئی بات نہیں، اللہ پاک پردہ کھولنے والے ہیں، وہ کھول بھی دیں گے۔ خیر، جامعہ ابراہیمیہ ہو، خانقاہ حقانیہ ہو، اور ان کے جتنے بھی کارکن ہوں، جتنے بھی مریدین ہوں، ہم سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، جو ہماری بیعت میں ہے وہ بھی، جو بیعت میں نہیں ہے وہ بھی۔ جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ اور یہاں ایک مسئلہ چلتا ہے حیات ممات کا، میں یہ بات عرض کر دوں، یہ مسئلہ فساد ہے، علماء اس سے اجتناب کریں۔ میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت شیخ عبداللہ اعظم رحمہ اللہ تبارک و تعالی، یہ حضرت شیخ اسامہ سے پہلے امام تھے عربوں کے،
انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو ہم لوگ حنبلی ہیں، یہ لوگ حنفی ہیں. توجہ کرنا میری بات پر، یہ علماء کو سمجھا رہا ہوں. جو بھی اس مسئلے کو چھیڑتا ہے مجمع عام میں وہ فسادی ہے. وہ کیا ہے؟ فسادی ہے. اسے چھوڑ دو، وہ چاہے حیاتی ہو چاہے مماتی ہو. یہ پتہ نہیں کہاں سے نکال لیے فرقے. کس حدیث میں آیا کہ ایک زمانہ آئے گا اس میں ایک فرقہ حیاتیوں کا اٹھے گا، وہ حق پر ہوگا؟ کس حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک وقت ایک فرقہ اٹھے گا جو مماتی ہوگا، وہ حق پر ہوگا؟ کیا ہے؟ کیا عوام کو تماشا بنایا ہوا ہے؟ اس بندے کو دیکھ لو، ترس کھا لو، جو آیا تمہارے پاس ابھی آنے والا، اس کو دیکھ لو، اس کی داڑھی کو دیکھ لو. 50 سال سے کم عمر ہے، داڑھی ساری سفید ہو گئی. دیکھ لو اس کو. وہ کہے گی بیٹا وہ شہید ہو گیا. کچھ تو شرم کرو. ان بچیوں کی لاج رکھ لو. نہیں بچا سکے بڑے بڑے محتمم، نہیں بچا سکے بچیوں کو تو شرم ہی کر لیں. ابھی سوچ لیں، عوام کو نہ لڑائیں. کیا مرنے کے بعد یہ سوال ہوگا نبی زندہ کے مردہ؟ کیوں نہیں شرم کرتے مولوی؟ اللہ پاک معاف فرمائے. یہ ظلم کرتے ہیں قوم پر، یہ زیادتی کرتے ہیں اپنے آپ پر بھی اور مسلک پر بھی. اللہ اکبر. یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. شیخ عبداللہ اعظم نے کہا کہ ہم حنبلی ہیں، ہم رفع دین بھی کرتے ہیں، ہم ہاتھ بھی یہاں باندھتے ہیں، ہم ٹانگیں بھی کھلی رکھتے ہیں، ہم فاتح خلف الامام پر بھی عمل کرتے ہیں، ہم اونچی آمین بھی کہتے ہیں. یہ وہ کہہ رہا ہے. بڑی سوچ ہے. ایسے نہیں انہوں نے پورے ورلڈ میں کفر کو ہلا کے رکھ دیا. وہ ایسے نہیں وہ وہاں پہنچ گئے. ان کے دماغوں میں نبی والی سوچ ہے، ان کے دلوں میں صحابہ جیسا ایمان ہے. اللہ آپ کو ان کی معیت میں 10 منٹ بیٹھنے کی توفیق دے. آمین کہو. اللہ کسی صحیح مجاہد، ایجنسی کے مجاہدین پیدا کیے ہوئے نہیں، کسی صحیح مجاہد اسلام کی صحبت میں 10 منٹ بیٹھنے کی توفیق دے دے آپ کو. میں پھر پوچھوں گا آپ سے کہ تم نے بخاری پڑھائی ہے، تمہاری داڑھی سفید ہو گئی ہے، تم نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے بیانات کیے ہیں، تمہاری 10 منٹ کی کیفیت وزنی ہے یا وہ کیفیت وزنی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا کہ یہ سب حنفی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سب حنفی ہیں اور ہم حنبلی ہیں. ہم یہ کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے. میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں، میں عبداللہ اعظم تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جب تم ان کے مرکزوں میں نماز پڑھو، جب تم ان کے مرکزوں میں نماز پڑھو، وہاں تم نے اونچی آمین نہیں کہنی، وہاں تم نے رفع دین نہیں کرنا، وہاں اول وقت میں نماز نہیں پڑھنی، وہاں تم نے سینے پر ہاتھ نہیں باندھنے. تم نے کوشش کرنی ہے کہ ان کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو، کیونکہ یہ سب مستحبات ہیں اور تم فریضہ پر عمل کرنے آئے ہو. جہاد ایک فریضہ ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ مستحبات میں لڑتے لڑتے فریضے کو چھوڑ بیٹھو. ایسے لوگ دنیا کو فتح کیا کرتے ہیں. ایک 4 انچ کی مسجد پر لڑنے والے یہ دنیا کو فتح نہیں کیا کرتے. ہاں، یہ چودھری کی روٹی پر پلا کرتے ہیں. ہاں، یہ بات یاد رکھنا. خیر، میں نے جو آیات پڑھی ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، تم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. یہ صاف سی بات ہو گئی. اب دوستی کا مفہوم ذرا وسیع کر لیں. ایک دوستی تو ہے کہ تم ان سے رشتہ داریاں گانٹھ لو، شادیاں کر لو، بیٹیاں دے دو بیٹے لے لو، یا بیٹیاں لے لو بیٹے دے دو. ایک دوستی یہ ہے کہ ان کے پاس آیا جایا کرو، گپ شپ لگایا کرو. ایک دوستی یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردیاں جتایا کرو، کسی بھی پریشانی میں وہاں چلے جایا کرو. اور ایک دوستی یہ ہے کہ تم ان کے مذہب کی تائید کرنے لگو. جو وہ کہتے ہیں تم ان کی بات بھی سن لیا کرو، مسلمانوں کی بات بھی سن لیا کرو. کسی قسم کی دوستی بھی یہود و نصارہ کے ساتھ لگانی جائز نہیں ہے. لیکن میں اپنی قوم کو دوستی سے کیسے روکوں؟ میں اپنی قوم کو دوستی سے کیسے روکوں؟ ہر گھر میں اگر 10 فرد ہیں تو 7 یہودی ہیں. میں کس کو کہوں جا کر؟ بتائیں آپ. 3 کی داڑھی ہے، 7 کی داڑھی نہیں ہے. ایک نمازی ہے، 9 بے نمازی ہیں. میں کس کو کہوں جا کر؟ مدرسوں میں آ جائیں،
داڑھی بھی ہے, پگڑی بھی ہے, جبہ بھی ہے, سب کچھ ہے. جڑا مولوی ہے نا, میری بات سمجھ آ رہی ہے علماء کو؟ جڑا مولوی ہے نا بس کہتے مر جاوے نا بس کم ٹھیک ہو جائے گا. یہاں یہ مصیبت ہے. ہنسو نہیں بابا جی, ہنسو نہیں, یہاں یہ مصیبت ہے. کیا کروں, پیٹ ننگا ہوگا پھر کیا کروں. یہ میرا فرض ہے, جو مجھے سمجھ آیا میں سمجھاؤں, یہ میرا فرض ہے. میں تو اللہ پاک کو جواب نہیں دے سکتا دنیا میں ہی, میں تو اپنے ابا کو جواب نہیں دے سکتا. میں مرشد کے سامنے پیش ہوتا ہوں, میرے ٹانگیں کام رہی ہوتی ہیں, غلطی نہ پکڑی گئی ہو, کوئی شکایت نہ لگ گئی ہو, تو وہاں کون کھڑا ہوگا؟ اقبال نے کیا خوب بات کہی, اللہ اکبر. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر. گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر, گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اس نے سوچا تو ہے نا, اور سوچ لو, کچھ تو سوچو, سوچ لو. اب کس کو بندہ کہے, کس کے دروازے پہ دستک دے, کس کے دل کو ٹٹول کر دیکھے؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, نمازیوں کی بھی, امام صاحب کی بھی, کہ ہم نے مسلمان بننا ہے. ہم نے یہودیوں سے نفرت کرنی ہے, عیسائیوں سے نفرت کرنی ہے, ان کے طریقے سے نفرت کرنی ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں, اگر آج ہماری قوم مسلم یہود اور نصارہ کے طریقہ کار کو چھوڑ دے, 1 سال تو بہت دور کی بات ہے, چند دنوں میں اللہ میں انقلاب پیدا فرما دیں گے. چند دنوں میں انقلاب آ جائے گا. اب یہ ہر فرد نے سوچنا ہے. پھر فرمایا بعضهم اولیاء بعض, بعضهم اولیاء بعض, یہ سب آپس میں ایک ہی ہیں. کہیں کوئی تمہیں پیسے دے دے, تمہیں کوئی ہمدردی جتا دے, جیسے این جی اوز کام کرتی ہیں نا, فری علاج کر دیتے ہیں, اور جناب اور بہت سے تعاون کرتے ہیں, سلو پوائزن دیتے ہیں, اور آہستہ آہستہ اپنا نظریہ دے رہے ہوتے ہیں, میٹھا زہر دے رہے ہوتے ہیں, اور مسلمان بڑے خوش ہوتے ہیں. مجھے اپنوں نے پوچھا ہی نہیں, یہ غیر اچھے ہیں, وہ ہم سے پوچھتے ہیں وہ مسلم کا ہے کھا جو روٹی پر فیصلہ کرتا ہے, وہ مسلم کا ہے کھا جو روٹی پر فیصلہ کرتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں تمہیں صومالیہ کا واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے ساتھی تھے کمانڈر ابو عاصم منصور, شہید رحمہ اللہ, فوت ہو گئے, شہید ہو گئے افغانستان میں. وہ فرماتے میں صومالیہ گیا, ہمیں وہاں ایک نوجوان دکھایا گیا, 21 سال کا نوجوان تھا, 1.5 لاکھ حدیث کا حافظ. علماء کی جماعت, یہ اللہ میاں صبر ایوب والے بڑے پیدا کر کے رکھے ہوئے ہیں, یہ اللہ میاں لے آئیں گے سامنے سارے. ہاں کیا کریں جی, ہمت ہی نہیں ہے. لیکن 1.5 لاکھ حدیث کا حافظ ہے, اور اس کے استاد نے کہا اسے پراپر کھانا نہیں ملتا, اسے روٹی نہیں ملتی, اسے پانی نہیں ملتا. اگر اس کو کھانا ملتا ہوتا تو 3 لاکھ حدیث کا حافظ ہوتا. وہاں ایک بوڑھا ہے, ایک بوڑھا ہے, وہ بلک رہا ہے پیاس سے, وہ بلک رہا ہے پیاس سے, جان کنی کا عالم ہے. اس نے پانی مانگا, وہ ایک این جی اوز والے نے آ کے پانی دیا, وہ یہودی یا عیسائی تھا, اس نے اس کو ٹھٹا مارا, ادھر دفع ہو جا, میں موت کو ترجیح دیتا ہوں اس پیاس پر. اہل ایمان موجود ہیں, دنیا سے قائم نہیں ہے, اہل ایمان موجود ہیں. کہا بعضهم اولیاء بعض, اگر تمہیں کچھ دے دیتا ہے کوئی تو اس کی ہمدردی پر کہیں رشک نہ کرنے بیٹھ جانا, یقین نہ کرنے بیٹھ جانا کہ تمہارا ساتھی ہے, یہ تمہارا بڑا خیر خواہ ہے. بھائی آپس میں سب ایک ہی ہیں. اور آگے پھر سختی بات کہہ دی, سخت بات کہہ دی, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. میں اللہ نے تمہیں یہ بات کہہ دی ہے, میری بات سننے کے بعد بھی کوئی ان سے ہمدردی رکھے گا, نرم گوشہ رکھے گا, نرم انداز رکھے گا, نرم طریقہ کار رکھے گا, تو پھر فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, پھر میں تمہیں انہی میں سے شمار سمجھوں گا, میں تمہیں یہودی عیسائی سمجھوں گا, پھر تمہاری نمازوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اب یہاں دیکھیں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا کوئی عاشق رسول ہے؟ علماء کی جماعت بھی ہے. میں اپنے ساتھیوں کو دین سمجھانا چاہتا ہوں جو مجھے سمجھ آیا. اگر کسی کو یہ لگے کہ میں غلط کہتا ہوں, مجھے سمجھا دے, وہ میں سمجھوں گا. ہم تو طالب علم ہے, یہ تو سمندر ہے, اسے کون سمجھ پائے گا, یہ تو سمندر ہے, اسے کون سمجھ پائے گا. ہمیں مرشد نے غرور نہیں سکھایا, عاجزی سکھائی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں کیا بات کہہ رہا تھا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی عاشق ہے؟
توجہ کرنا میری بات پر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی جو خوشی تھی، اس سے بڑی خوشی ہو سکتی کوئی؟ یار میرے ساتھ تھوڑا سا بول لیں، مجھے خوشی ہوگی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اتنی بڑی خوشی کبھی ہوئی؟ بعد میں کبھی ہوگی؟ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس دن جو غم کا پہاڑ ٹوٹا صحابہ کرام پر، کبھی بعد میں ٹوٹے گا؟ اور صدیق سے بڑا کوئی عاشق ہے؟ اب میں ان پیروں سے سوال کرتا ہوں جو نعت خوانیوں کی محفلیں سجاتے ہیں، عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ فنا فی الرسول ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فنا فی الرسول ہیں. بس درود پڑھتے رہو، سبق پگڑی باندھ لو، بس عمرہ کرتے رہو، جالی کو چوم لو، یہ ساری برکتیں ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس پر. کوئی جالی کو چومے جو مرضی کرے، وہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے. یہ ساری باتیں ایک طرف. میں یہ کہتا ہوں صحابہ کرام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے عاشق رسول آئیں گے، مسلمان نہیں، ان سے بڑا درجے، جتنے عاشق رسول آئیں گے ان سب کا عشق صدیق کے جوتے پر قربان کیا جا سکتا ہے. اس میں اختلاف تو نہیں کسی کو؟ مبالغہ تو نہیں؟ ہو مبالغہ کون کرے گا؟ فرشتو کپڑے بدل دو اپنے. اللہ کیا ہوا؟ بدل دو نا، بدل دو نا. ہوا کیا؟ جبریل کیا ہوا ہے؟ وہ تو نے بھی یہ پہنے ہوئے، ہوا کیا؟ صدیق نے یہ پہنا ہے. کسی کو تو سوچ لو، کسی کو تو سوچ لو. کسی کا غم اور دکھ کسی کو چھیڑتا نہیں ہے، کسی کو بند حجرے میں جھنجھوڑتا نہیں ہے، کسی کا خون کسی کو پریشان نہیں کرتا. کمال ہو گئی ہے. اللہ اکبر. خیر، ان سے بڑا کوئی عاشق نہیں. دنیا جہان کے سارے عاشقوں کا عشق ان کے جوتے پر قربان کیا جائے تب بھی اس جوتے کا شان بڑا ہے، تب بھی اس جوتے کا شان بڑا ہے. جب وہ سب سے بڑا عاشق ہے، اس سے بڑا کوئی عاشق نہیں، اس سے بڑا کوئی فرما بردار نہیں، اس سے بڑا کوئی نبی کا محب نہیں. اللہ نے اعلان کر دیا اس سے بڑا کوئی صدیق نہیں، اس سے بڑا کوئی عاشق نہیں، اس سے بڑا نبی کا کوئی فرما بردار نہیں. جب نبی دنیا سے رخصت ہوئے تو بتاؤ سب سے زیادہ غم کس کو ہوا؟ سب سے زیادہ غم کس کو ہوا؟ صدیق کو ہوا. میں دیکھتا ہوں ادھر نبی کا لاشا مبارک ہے، ادھر نبی کی میت مبارک ہے، ادھر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، پریشانی کا عالم ہے. ادھر منکرین زکات ہیں، ادھر مسلمہ کذاب ہے، ادھر اسود عنسی ہے. مجھے بتاؤ، میں پیروں سے پوچھتا ہوں، میں بزرگوں سے پوچھتا ہوں، میں ولیوں سے پوچھتا ہوں، میں بریلویوں سے پوچھتا ہوں، اہل حدیثوں سے پوچھتا ہوں، دیوبند سے پوچھتا ہوں. مجھے بتاؤ جب صدیق سے بڑا کوئی عاشق نہیں ہے، جب صدیق سے بڑا کوئی باوفا نہیں ہے، جب صدیق سے بڑا کوئی غمخوار نہیں ہے، نبی کا لاشا مبارک ہے، غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے، ابھی غم مندمل نہیں ہوا، دور وقت نہیں کیا، چند دن گزرے ہیں، فتنے اٹھے ہیں. کیا صدیق نے یہ کہا تھا ابھی غم کو ٹھیک کر لوں، ابھی میں اپنے آپ کو دلاسا دے لوں، ابھی میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، میرے اعصاب شل ہیں، یہ غم بہت بڑا تھا، میں پریشان ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھے حجرے میں رہنے دو؟ نہیں. اور اللہ کی جماعت اور پیرو واعظوں بزرگوں میری بات یاد رکھو، جب صدیق نے نبی کی موجودگی میں، ان کی مسجد کی موجودگی میں یہ اعلان کیا تھا، یہ ہو گیا جو ہونا تھا. میں نبی نے جو مشن دیا ہے اس پر جان کی بازی لگا دوں گا. عمر نے روکا بھی تھا، کہا عمر تو چلنا ہے چل، نہیں چلنا نہ چل، میں صدیق نبی کے مشن کی تکمیل کر جاؤں گا. اس کے بعد تم کیا سوچتے ہو؟ ہمارے حالات نہیں ہیں، ہمارا کوئی سرپرست نہیں ہے، ہمیں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. یہ کیا ہے یہودیوں والی تعویلیں ہیں؟ اللہ کو کیا جواب دو گے آپ؟ اس کے بعد چلیں. اللہ اکبر. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا تمہیں قمیص پہنایا جائے گا، اسے اتارنا مت. ہمارے لیے مشعل راہ صحابہ ہے نا. کیوں بھائی؟ صحابہ سے کچھ نہ سمجھ آئے پھر بزرگوں کو دیکھیں گے نا. یہی بات ہے نا. جب صحابہ سے ہمیں سمجھ نہ آئے پھر بزرگوں کو دیکھیں گے نا. جب صحابہ سے سب کچھ مل رہا ہے پھر ہم کیا دیکھیں بزرگوں کو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا عثمان تمہیں قمیض پہنایا جائے گا، اسے اتارنا نہ. ادھر نبی کا فرمان ہے، ادھر تلواریں تنی کھڑی ہیں، ادھر تلواریں تنی کھڑی ہیں.
تو صحابہ نے پوچھا کر، حسن و حسین تھے، عبداللہ بن عمر تھے، متوجہ رہیں آپ، جی ہم حکم ہو تو ہم کریں، لڑائی کریں، ان باغیوں کا سر کچلیں؟ تو کیا کہا تھا عثمان نے؟ کیا کہا تھا؟ وہ جملہ یاد ہے علماء کو؟ عوام بھی یاد کر لینا. ہائے ہائے، میں اپنی ذات کی وجہ سے، میں عثمان ابن عفان اپنی ذات کی وجہ سے مسلمانوں کی گردن نہیں کٹوانا چاہتا. اور ان ملاؤں نے کیا کیا ہے؟ اپنی گردیاں بچائی ہیں نا، ہاں اپنی سیاستیں بچائی ہیں نا، سارا مدرسہ قربان کروا دیا ہے. کتنے مسلمان شہید ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. کیا کہا کہ میں اپنی ذات کی وجہ سے مسلمانوں میں خون نہیں بہانا چاہتا، خود جان دے دی. یہ ہے صحابیت، یہ ہے اسلام، اور یہی ہے دیوبندیت. یاد رکھنا، یہی ہے دیوبندیت. حیاتی مماتی کی لڑائی کرانا یہ دیوبندیت نہیں ہے، یاد رکھنا. ہاں، اس موضوع کو ہمارے علماء نے چھیڑا ہی نہیں. نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، الیاذ باللہ. میں دونوں کان پکڑ کے بات کرتا ہوں، کیا ان کو سینس نہیں تھی علماء کو، ہمارے اسلاف کو، کہ اس مسئلے کو چھیڑے؟ کیا حضرت نانوتوی کا علم کم تھا؟ اتنا علم تھا کہ گنگوہی جیسے بحر بے کرام بھی ان کے علم کے بارے میں بار بار کہتے تھے ذرا نیچے آ کے بیان فرمائیں جی، ذرا نیچے آ کے بیان فرمائیں جی. 10 بار کہنا پڑتا تھا ذرا نیچے آ کے بیان فرمائیں. وہ سمجھ نہیں آتی تھی، اوپر سے گزر جاتا تھا. کہ ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ کفر اسلام کا مسئلہ بن سکتا ہے. ہم ذرا وضاحت کر جائیں. ایک مسئلے کی حیثیت ہی نہیں ہے، اسے کفر اسلام کا مسئلہ بنا دیا ہے. خیر، اللہ پاک معاف فرمائے، اور جو فسادی ہیں ان کو اللہ پاک ہدایت دے، ان کو اللہ پاک ہدایت دے. اس کے بعد آگے چلیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کیا کہا تھا کہ ذرا حکومت قائم ہو لے. عاشق رسول میں اور شیر خدا میں فرق سمجھ آیا؟ وہ بڑے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان کا لقب ہے. صحابہ کرام کے درجے پر ہم نہیں بات کر سکتے، لیکن دین سمجھنے سمجھانے کے لیے مثال تو دے سکتے ہیں. کیا کہا تھا؟ پہلے حکومت ذرا قائم ہو لے. ابوبکر نے کیا کہا تھا؟ چھوڑو حکومت کو. ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ملا عمر صاحب نے کیا کہا تھا؟ یہ سارے مولوی گئے تھے وہاں یہی کچھ سمجھانے کے لیے. وہ جی وہ آپ ان کا مقابلہ کر لیں گے. انہوں نے کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. چلو چٹکی میں فرق کر دیا. یہ ایمان ہے، یہ یہاں بھی مل سکتا ہے. یہ شرط نہیں ہے کہ فلانے پیر کی بیعت کرو گے تو ایمان ملے گا. یہ شرط نہیں ہے کہ فلانے مسلک میں جا کے کلمہ پڑھو گے تو ایمان ملے گا. یہ شرط نہیں ہے کہ فلاں طرح کی پگڑی باندھو گے تو اسلام ملے گا. یہ شرط نہیں ہے کہ داڑھی بڑی رکھو گے چھوٹی رکھو گے تو اسلام ملے گا. یہ شرط نہیں ہے کہ فلانا کام کرو گے اسلام ملے گا. بس ایک ہی شرط ہے، ما انا علیہ واصحابی، اس پر چلو تو اسلام ملے گا. اس پر چلو تو اسلام ملے گا، ایمان بھی آئے گا. پھر تمہیں ملے گا کیا؟ یجعل لکم فرقانا، یہ تغمہ ملے گا. یجعل لکم فرقانا ہر صحابی کے پاس تھا، ہر صحابی کے پاس تھا. علماء دیوبند میں سب کے پاس تھا. اس لیے تو بکے نہیں، اس لیے تو بکے نہیں، اس لیے تو دبے نہیں. طالبان کے جتنے کارکن ہیں، القاعدہ کے جتنے کارکن ہیں، سب کے پاس ہے. یجعل لکم فرقانا. دنیا کی ساری طاقت اکٹھی ہو کر ایک 10 سالہ بچے کا ایمان نہیں خرید سکتی، نہیں خرید سکتی. اللہ اکبر. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. جو ان سے دوستیاں رکھے گا وہ ان میں سے ہے. اس لیے میرے بھائیوں، جتنے بھی لوگ ہیں، اگر کسی کے دل میں کسی کا بغض ہو، کوئی کسی سے خام خواہ نفرت کرتا ہو، کسی مولوی کا مولوی کے دل میں بغض ہو، کسی پیر کا پیر کے دل میں بغض ہو، تو وہ سارے توبہ طائب ہوں، سارے توبہ طائب ہوں. جن گھروں میں بچے بچیاں نمازی نہیں ہیں ان کو نمازی بنائیں، ڈانٹ کر نہیں، پیار سے. ڈانٹ کر نہیں، پیار سے. کیونکہ یہ حالت کفر ہے، یہ معاشرہ کافروں والا ہے. یہاں اسلام کہاں ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اسلامی ملک وہ ہوتا ہے جہاں قرآن کا قانون ہو. یہی ہے نا؟ اسلامی ملک کون سا ہوتا ہے؟ جہاں قرآن کا قانون ہو. کیا پاکستان میں قرآن کا قانون ہے؟ تو کیا کہیں اس کو؟ ہم کیسے مان لیں اسلامی ملک ہے؟ میں ایک بات اور کہتا ہوں، یہ مولانا صاحب جانتے ہیں، یہاں تو بہت سارے برطانیہ میں گئے ہوئے نا، انگلینڈ والے. اس سے زیادہ اچھا اسلام وہاں مسلمانوں کا ہے.
وہاں جو مسلمانوں نے اچھا حق بولتے ہیں، وہ ہمارا ایک مرید ہے وہاں، اللہ اس کا بھلا کرے، وہ یہاں سے اشتہار بھیجا انہوں نے مولانا عبدالعزیز کو، اس نے وہاں مسجد میں لگا دیا، اس نے وہاں مسجد میں لگا دیا. اللہ اکبر. کیا اس کو ڈر نہیں کہ میں وہاں پھر رہا ہوں مجھے پکڑ لیں گے؟ اللہ خیر. بہرحال ہر بندے پر ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں اصلاحی پہلو لائے، اپنے گھر والوں کو دین پہ کھڑا کرے. جلسے جلوسوں سے کام نہیں چلتا، افراد کے تیار ہونے سے کام چلتا ہے. وہ کام کیسے چلتا ہے؟ پھر وہ افراد تیار ہو کر دعائیں کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اور ان کی نیکی پر اللہ پاک کو ترس آ جاتا ہے، پھر اللہ پاک مدد نازل فرما دیتے ہیں. پھر ایک صحابی وہ تو بڑی بات ہے، میں صحابہ کی بات نہیں کرتا ہوں، بڑے درجے کی ہے. ایک طالبان تو اب آئے ہیں نا، پہلے کا ایک مجاہد 200 نہیں 2,000 روسیوں کی مشکیں باندھ کے لے آتا ہے. یہ مدد ہوتی ہے، اللہ مدد فرماتے ہیں. ایک عرب شیخ نے کہا، وہاں بیان کر رہے تھے، ان کی گود میں ان کی 3 سالہ بچی بیٹھی تھی وہاں پہاڑوں میں. انہوں نے کہا پہلے ہمارے ہاتھ میں بیلچا ہوتا تھا، ہمارے ہاتھ میں غلیل ہوتا تھا، ہمارے ہاتھ میں کلہاڑی ہوتی تھی، اور فتح پر فتح ہوتی تھی، اور آج فتح ختم ہو گئی ہے. کیوں؟ اس کے ہاتھ میں کلاشن تھی. اس نے کہا پہلے ہمارا اعتقاد اوپر تھا، اب اس پر آ گیا ہے. وہی ہے. مولوی صاحب حق کہنے سے پہلے سوچتا ہے یار چھٹی کر دیں گے مسجد والے، کیا بنے گا؟ میں دین کا کام کر رہا ہوں، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، میں جمعے کو بیان کرتا ہوں، یہ تو بڑی پھر وہ سارا فساد کھڑا ہو جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ تعویلات ہیں تو نکالتے ہیں. تو جب اللہ کے نبی نے بیت اللہ کو چھوڑ دیا تو مسجد چھوڑ دو مسجد. حق کہنے پر ساری دنیا چھوڑ دو. حتیٰ کہ کیا کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. تیرے ماں باپ بھی اگر تجھے کہیں ان کو بھی چھوڑ دے، ان کو بھی چھوڑ دے. آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تم نہیں جانتے تمہاری اولاد تمہارے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں. جو میں کہتا ہوں وہ کرتے جاؤ، ان کو نہ دیکھو، ان کے لیے اپنی آخرت کو کالا نہ کرو، اپنی قبر کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ. جو میں کہتا ہوں وہ کرتے جاؤ. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا. اب سننا میری بات ذرا غور سے. اے ایمان والو، تم ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ لگاؤ جو دین کو مذاق کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ دوستی مت لگاؤ جو دین کو مذاق کرتے ہیں. اب دین کو کوئی کیسے مذاق کرتا ہے یہ سارے لوگ جانتے ہیں. کوئی آدمی ایسا ہو جو کسی سے قطع تعلق کرے دین کی وجہ سے، ایسے معاشرے میں مجھے چند لوگ دکھا دیں آپ جو کسی سے نہ ملتے ہوں صرف اس وجہ سے کہ یہ دیندار نہیں ہے، یہ دین پر نہیں چلتا. پھر آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. یعنی مومن ایسا کام نہیں کرتا. آخر میں نے آیت مبارکہ پڑھی، فرمایا یا بنی آدم، توجہ کرنا ذرا، یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان. اے بنی آدم ذرا خیال سے رہنا، کہیں شیطان تمہیں ایسے فتنے میں مبتلا نہ کر دے کہ تم اس فتنے میں پڑھ کر اللہ کو بھول جاؤ. اور پھر آخر میں آگے فرمایا کہ تمہیں اس شیطان کے اس فتنے اور بہکاوے میں آنے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا جائے. کما اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ اس نے جنت میں ننگا کر دیا ان کو اور ان کو جنت سے نکلنا پڑا. کہیں ایسا نہ کرنا کہ شیطان کے بہکاوے میں آ جانا، تمہاری عزتیں لٹ جائیں، تمہارے پردے اتر جائیں اور اللہ تمہیں جہنم والوں میں لکھ دے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج اس وقت اسلام کو تمہاری ضرورت ہے، اسلام کو تمہاری ہماری ضرورت ہے. اور اگر آج ہم اسلام کے کام نہیں آئیں گے تو اللہ کل اور لوگ لے آئیں گے جو اسلام کے کام آئیں گے، پھر ہماری اسلام کو ضرورت نہیں ہوگی. اس لیے کوئی شخص بھی کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہو. بنیادی بات میں ہر بیان میں کہتا ہوں، کوئی شخص
وہ طالب علم ہو، وہ مدرس ہو، وہ عالم دین ہو، وہ محتمم ہو، کوئی کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہو. اور اگر کوئی کسی کے کان میں ہوا مارے آ کر کہ جی فلاں آپ کے بارے میں یہ ذہن رکھتا ہے، تو اس کی بات پر نہ جائے بلکہ فوری بلا کر اس کو وضاحت کر لے. سب سے پہلا کام تو یہ کریں، چاہے کوئی بھی ہو. دوسری بات، جو کلمہ حق ہے وہ ہر حال میں کہیں. جو کلمہ حق ہے وہ ہر حال میں کہیں. آپ کو سمجھ آتا ہے کہ لال مسجد والے ٹھیک ہیں، آپ کھل کے کہیں، جلوس نہ نکالتے پھریں، لیکن آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو کھل کر کہیں اس کو. اور اگر آپ کو شک و شبہ ہے تو مسجد کے عالم دین سے پوچھ لیں. اور اگر کسی عالم دین کو شک و شبہ ہے، وہ تو مولانا صاحب یہاں آ چکے ہیں، وہاں تو ملتے ہیں لال مسجد میں، ان سے جا کے پوچھ لیں. کسی آیت مبارکہ کی روح سے، کسی حدیث مبارکہ کی روح سے، کسی قول صحابی کی روح سے مجھے آپ سمجھا دیں کہ ایک عالم دین کا دوسرے عالم دین کے بارے میں بوجھ رکھنا جائز ہے. عوام کو اشکال ہے تو وقت کے عالم سے پوچھ لے، مسجد کے امام سے پوچھ لے. اگر امام کو اشکال ہے تو وہ لوگ زندہ ہیں، ان سے جا کے پوچھ لے. کچھ لوگوں نے کہا یہ ایجنسیوں کی چال ہے، یہ ایجنسیوں کی چال ہے. ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ چند دن پہلے مجھے اور ام حسان کو بلایا فوجیوں نے، اور وہ الفاظ بول دیے کہ بس ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے. اگر ایجنسیوں کی چال ہوتی ہے تو آج ان کے چلو وہ تو شہید ہو گئے، ان کے پاس تو کوٹھی بڑی ہوتی نا، ان کے پاس تو بڑی کوٹھی ہوتی نا، 3 4 10 گاڑیاں ہوتی، کوئی بینک بیلنس ہوتا، کچھ ہوتا نا. تو حضرت فرمانے لگے کہ میں نے آخر میں کہا کہ جی آپ نے مارنا ہے تو مار دیں. تو آرام سے کہا کیا کر سکتا ہے مومن. دعا کرو اللہ میں طاقت دے دے، دعا کرو اللہ میں طاقت دے دے. ایک گورے کی چمڑی میں 1,000 مسلم کا خون ہے. ایک بال نوچ کے بدلا لیں گے انشاءاللہ. نہیں معاف کریں گے، نہیں معاف کریں گے، نہیں معاف کیے نہیں جا سکتا، نہیں معاف کریں گے. میری بات ایک یاد رکھنا، خاندانی غیرت خاندان کے اعتبار سے ہوتی ہے، خاندانی غیرت خاندان کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور ایمانی غیرت ایمان کے اعتبار سے ہوتی ہے. اور ایمانی غیرت سب سے وزنی ہوتی ہے، ایمانی غیرت سب سے وزنی ہوتی ہے. وہ مومن ہی تھا، وہ مومن ہی تھا جس کو محمد ابن قاسم کہتے ہیں رحمہ اللہ تبارک و تعالی. وہ ایمانی غیرت پر ہی آیا تھا، یہ مومن ہی تھا. یہ مومن ہی ہے جس کو اسامہ بن لادن کہتے ہیں، جو وہاں سے ایمانی غیرت پر ہی آیا ہے. اللہ اکبر. ایمانی غیرت سب سے وزنی ہوتی ہے، اور جب مومن غیور بن جاتا ہے اور وہ غیرت ایمانی جوش میں آتی ہے، پھر بڑے سے بڑے پہاڑ اس کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. بس میں بلند باند دعوے نہیں کرتا، بس میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ سارے مسلمان ہو جاؤ. اے ایمان والو، سارے مسلمان ہو جاؤ، سارے نمازوں پر آ جاؤ، سارے سچ پر آ جاؤ، سارے دین پر آ جاؤ. اس نظام کو سارے سمجھتے ہیں، اس نظام میں کتنی خرابیاں ہیں، اس نظام کو چھوڑ دو، قرآن کے نظام کے نفاذ کی دعا کرو، اور سارے اس کے لیے اپنے آپ کو ایسا بنا دو کہ اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے اور نظام قرآن آ جائے دنیا میں. اللہ اکبر. ہر آدمی اپنے خاندان کی غیرت پر چلتا ہے، اور مومن اللہ کے نام پہ غیرت کھاتا ہے. مومن اللہ کے نام پہ غیرت کھاتا ہے. جس کو اپنی اماں کی گالی پر تو غیرت آتی ہے، اپنے ابا کی گالی پر تو غیرت آتی ہے، اللہ رسول اور قرآن پر غیرت نہیں آتی، وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے. خطرہ ہے کہیں یہ کافر نہ ہو. ہاں جی کیوں مولانا؟ یہ خطرہ کہیں کافر نہ ہو. جی ہاں ہمیں خطرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر، آپ نے فتویٰ دیا، اللہ پاک نے فتویٰ دیا، رسول اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میری باتیں تو نہیں ہے، نبی کا فتویٰ ہے کہ جس کی محبت سب محبتوں پر غالب نہیں ہے میرے بارے میں، وہ مومن نہیں ہے. میں نے بھی وہی بات کہی نا. شک ہے وہ کہیں کافر نہ ہو، وہ اپنا محاسبہ کرے، رات کو سوتے وقت اپنا حساب کیا کرے. اب اس کے پاس طاقت نہیں ہے. اب یہاں دوسری بات عرض کروں، صحابہ کرام کے پاس طاقت نہیں تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ طاقت نہیں تھی، اسباب نہیں تھے. دار ارقم میں رہتے تھے، دار ارقم میں رہتے تھے،
اور جب وہاں بیٹھ کر وہ کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں سیکھتے تھے، قرآن نازل ہوتا تھا، قرآن پاک کو یاد کرتے تھے، تو کیا وہ جتنے 4 5 تھے، 7 8 10 تھے، وہ اتنے ہی تھے یا وہ آگے جا کر لوگوں کو بتایا بھی کرتے تھے؟ بولو بھائی، وہ کیا بتاتے تھے؟ وہ کاٹ چھان کر جو میٹھی میٹھی بات بتاتے تھے یا جو سنتے تھے وہی بتاتے تھے؟ وہی بتاتے تھے. جو قرآن آتا تھا وہی بتاتے تھے. اب جب سورۃ کافرون نازل ہوئی تو اب کسی نے یہ تھوڑی کہا تھا وہ ابو جہل صاحب، وہ میری بات سننا ذرا، ابو جہل صاحب آپ ماشاءاللہ یہاں کے سردار ہیں، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا قل یا ایھا الکافرون، یا یوں کہا تو لعنت ایسے ملاؤں پر گدھے کہیں گے، جو کافر کو کافر ہی نہیں کہہ سکتا، اس کے ایمان کو ہم نے چاٹنا ہے، اس کا بیوپار کرنا ہے ہم نے. وہ جیسے قرآن سنتے تھے ویسے ہی بولتے تھے، وہ جیسے قرآن سنتے تھے ویسے ہی بولتے تھے، اور اللہ کی مدد آتی تھی، اللہ کی مدد آتی تھی. حضرت بلال حبشی کو ختم کرنا چاہا انہوں نے، مار مار کے ختم کر سکے؟ نہیں کر سکے. کیا جامع حفصہ بند ہو گیا؟ اس کا نظریہ ختم ہو گیا؟ ام حسان ختم ہو گئی؟ کیا جامع فریدیہ ختم ہو گیا؟ کہ غازی برادران کی سوچ ختم ہو گئی؟ یہ نہیں ہو سکتی. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، صحابہ کرام کے پاس اسباب نہیں تھے، صحابہ کرام کے پاس اسباب نہیں تھے، تو کیا کہا کہ ابھی جنگ نہیں کرنی. کیا کہا؟ ابھی جنگ نہیں کرنی، ابھی جلوس نکال کر حملہ نہیں کرنا، ابھی حملہ نہیں کرنا، لیکن بیان وہی کرنا جو میں کہہ رہا ہوں، بیان وہی کرنا جو میں کہہ رہا ہوں. اور کیسے بیان کرنا ہے؟ پھر وہ کہا اذا حرقت او صلبت او قتلت لا تشرک باللہ. پھر ایسے بیان کرنا کہ قتل بھی ہو جانا. کیا کہا؟ یہ نظریہ کون دے رہا ہے؟ یہ برنگیختہ کون کر رہا ہے؟ نبی کر رہے ہیں. میں علماء سے پوچھتا ہوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انصار سے پوچھا تھا کہ تم کیا کرو گے، جب انصار سے پوچھا تھا کہ اگر ہم جنگ کرتے ہیں، ہمارا کافروں سے جنگ کا منصوبہ بن جاتا، تم کیا کرو گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش تھے. یہ سب علماء جانتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش تھے، خاموش تھے. انصاری صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کھڑے ہو کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں. یہ نبی برنگیختہ کر رہا ہے نا، پہلے نظریہ دیا تھا، آج پوچھ رہا ہے کہ سبق یاد ہوا کہ نہیں ہوا. یہ کیا پڑھاتے ہیں مدرسوں میں؟ اللہ پاک معاف فرمائے. یہ تربیت کرو اس بچے کی طرح جس کو اماں نے روٹی دے کر اللہ سکھایا تھا، اللہ کا نام سکھایا تھا. تربیت کرو، نہ جلوس نکالو، نہ جلسوں میں جانے دو کسی کو، نہ جلسوں میں جاؤ، لیکن ان کو تو مسلمان بناؤ نا. تو پوچھا کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، آپ حکم کریں ہم آگ میں چھلانگ لگا دیں گے، آپ حکم کریں ہم دریا میں کود جائیں گے، آپ حکم کریں ہم جان کی بازی لگا دیں گے. اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں، علماء کی جماعت آپ بتائیں، اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر کتنی خوشی کے آثار تھے. اللہ اکبر. اگر آج کے ملا کا نظریہ لیا جائے، اگر آج کے پیر کا نظریہ لیا جائے، اگر آج کے بزرگ کی بزرگی کو دیکھ کر اس کی سوچ لی جائے، تو نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، نبی قوم کو بھڑکا کر پھر خشک ہو رہے ہیں. یہ بکواس کر دیتے ہیں، ایسے ہی حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں، اپنے عمل سے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور پھر کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، یہ فسادی ہیں. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. نبی تربیت کر رہے ہیں اور پھر پوچھ رہے ہیں، اور وہ صحابی کہہ رہے ہیں ہم جان کی بازی لگا دیں گے. وہ نعرے تو لگتے تھے، وہ نعرے تو لگتے تھے. عمر نے کلمہ پڑھا، سب نے کہا اللہ اکبر، وہ دار ارقم کے در و دیوار ہل گئے. اللہ اکبر. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، ایسے چمکنے لگا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اللہ اکبر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیرت رسول مولانا عبد المالک کاندلوی کی پڑھ کے دیکھیں، سیرت مصطفیٰ. ایک لشکر بھیجا، کیا فرمایا؟ ادریس کاندلوی صاحب، مولانا ادریس کاندلوی صاحب کی سیرت مصطفیٰ. ایک لشکر بھیجا جس میں 12 صحابی ہیں. وہ کس لیے کیا تھا؟ وہ کس لیے کیا تھا؟ وہ اس لیے کیا تھا کہ فلاں جگہ بدماشوں کا اڈا ہے، اسے ختم کر کے آؤ. یہ بدر سے پہلے کے واقعات ہیں، یہ بدر سے پہلے کے واقعات ہیں. یہ سیرت کسی کو نظر نہیں آتی؟ انہوں نے سنت پر عمل کیا لال مسجد والوں نے، اور طالبان جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، آئین اسلام کر رہے ہیں.
یہ تو نظر آ گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لیکن یہ نظر نہیں آتا فقاتلوا ائمۃ الکفر، چن چن کے مارو، اللہ یہ کہہ رہا ہے چن چن کے مارو، ان کو لامینیٹ کر کے مارو، فقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، آگے کیا سمجھایا ہے، لعلہم ینتہون، ان کو مارو گے تو باز آئیں گے، ہاں یہ قرآن نہیں تو اور کیا ہے، ان کو مارو گے تو باز آئیں گے۔ جب طاقت نہیں ہے، جب طاقت نہیں ہے افرادی یا اسلحے کی یا مالی، اس وقت یہ کہا کہ جو میں بیان کرتا ہوں ہو بہو ویسے بیان کرتے جاؤ، اگر مار پڑتی ہے مار کھاتے جاؤ، صبر سے چلتے رہو، اور جب طاقت آئی ہے 10 12 15 20 اکٹھے ہوئے ہیں، 100 150 اکٹھا ہوا ہے، کہا 10 12 تم ادھر جاؤ، اس کافر کی سرگوبی کر کے آؤ، اس بدماش کی سرگوبی کر کے آؤ، اور جب تھوڑا سا معاملہ آگے بڑھا ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں علماء سے جنگ بدر کا سبب کیا بنا، میں علماء سے پوچھتا ہوں جنگ بدر کس بنیاد پر ہوئی، جنگ بدر کی وجہ کیا تھی؟ جنگ بدر کی وجہ یہ نہیں تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ابو جہل سے کوئی مکالمہ ہوا تھا یا کسی مسلمان کا کسی کافر سے مکالمہ ہوا تھا، اس میں طے پایا تھا کہ ہم میدان میں جنگ کریں گے، پھر دیکھیں گے جو جیت گیا وہ بڑا ہے، جو ہار گیا وہ چھوٹا ہے، یہ بات طے نہیں ہوئی تھی، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کر کافروں کے لشکر کو لوٹنے گئے تھے، ان کو مارنے گئے تھے، ان کا اسلحہ چھیننے گئے تھے، یہ پہلے اقدام تھا، اقدام نبی کی طرف سے ہوا تھا، اقدام مسلمانوں کی طرف سے ہوا تھا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اب لوگوں کو کہو اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ آج تک یہ تم پر ظلم کرتے رہے ہیں، تم پر زیادتیاں کرتے رہے ہیں، تمہیں گھر سے بھی نکال دیا ہے، تمہیں سب سے توڑ دیا ہے، آج میں حکم دیتا ہوں نکلو میدان میں، ان کا اسلحہ بھی چھین لو، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لو، ان کے مردوں کو غلام بنا لو، ان کو پکڑ لو اور دنیا کو بتا دو کہ کوئی فرعون کوئی کافر دنیا میں نہیں رہ سکتا، اگر کوئی کافر رہے گا تو مسلم کے تابع ہو کر رہے گا۔ یہ اسلام ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحت کا منہ دیکھا، مصلحت کا شکار ہوئے، میدان میں اکیلے نکل کھڑے ہوئے اور 2 سال میں سب کو فنا کر کے رکھ دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، ذرا حکومت قائم ہو لے، تو کچھ ہوا؟ مصلحت جہاں بھی آئے گی وہاں کام خراب ہوگا، یاد رکھنا۔ اللہ کی مدد بدر میں آئی تھی، احد میں نہیں آئی تھی۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اب میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں۔ اس وقت فتوحات کا زمانہ تھا، علاقے پر علاقے فتح ہوتے جا رہے تھے، اس وقت فتوحات کا زمانہ تھا، علاقے پر علاقے فتح ہوتے جا رہے تھے۔ صحابہ کرام کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی علاقے پر علاقے فتح ہو رہے ہیں، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اور کافر کے اندر جرأت نہیں ہے کہ آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے مسلم کو۔ مسلمان تھوڑے تھے لیکن علاقوں پر علاقے فتح ہو رہے ہیں، توجہ کرنا میری بات پر، ادھر میری طرف دیکھیں آپ، علاقے پر علاقے فتح ہو رہے ہیں اور مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، اور کافروں کے اندر جرأت نہیں ہے کہ مسلم کو آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے۔ اور آج اسلحہ بھی ہے، اتنا کچھ ہے، اتنی فوجیں بھی ہیں، اور اپنے گھر میں کافر گھسایا ہے، اور کسی مسلمان کی طاقت نہیں ہے کہ کافر کو کافر ہی کہہ دے۔ یہ فرق کیا ہے؟ وہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی مسلمان ہیں۔ وہاں مومن کی اتنی طاقت تھی کہ کافر کا پیشاب نکل جاتا تھا، اور یہاں کافر کی اتنی جرأت ہے کہ مومن بات ہی نہیں کر سکتا۔ بس ایک گناہ ہوا ہے، جب مسلم مصلحت کا شکار ہوا ہے، جب اس نے اللہ کے نام پر کمپرومائز کیا ہے، بس پھر مدد گئی، پھر شیطان غالب ہے۔ اس لیے فرمایا فوسوس لہم الشیطان، تمہارے آباء و اجداد کو، حضرت آدم اور حضرت حوا کو اس لعین نے جنت سے نکالا تھا، اور تم دنیا میں آ گئے ہو، اب یہ تم سے دنیا میں ایسے کام کروائے گا تم جنت میں جا ہی نہ سکو۔ اس کے پیچھے نہ چلنا، شیطان کی بات نہ ماننا، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارے آباء و اجداد کا دشمن ہے، یہ انبیاء رسول اور اولیاء کا دشمن ہے، یہ اہل اسلام کا دشمن ہے، اس کی بات مت ماننا، جو میں اللہ کہتا ہوں وہ کرتے رہنا، اور جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے مشن کو کامیاب فرما کے چھوڑتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بس پھر عرض کروں گا کہ ہم سارے سیاق والے، بالخصوص خانقاہ والے، حضرت مولانا عبد العزیز دامت برکاتہم کا تہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں، تہ دل سے مشکور ہیں، اور ان لوگوں کا ہم پر احسان ہے، ان لوگوں کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے اسلام کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ یہ فرض کفایہ کے طور پر انہوں نے ہماری ڈیوٹی نبھا دی ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مشن کو آگے لے کے چلیں۔ یہ مشن آگے جلوسوں سے نہیں چلے گا، یاد رکھ، یہ مشن آگے جلسوں سے نہیں چلے گا، یہ مشن آگے افراد کی طاقت سے چلے گا، یہ ایمان کی طاقت سے چلے گا۔ اور ایمان کی طاقت کیا ہے؟
سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لو. اس کے بعد ہر بندہ اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دے, اور اس کے بعد ہر بندہ اپنے عمل کو نبی والا عمل بنانے کی کوشش شروع کرے, یہودیوں کا طریقہ چھوڑ دے. اور سب سے بڑی بات, میں ہاتھ جوڑ کر امیر مرکزیہ ہونے کی حیثیت سے ان علماء سے کہوں گا جو مسلکی انتشار پھیلاتے ہیں, وہ چاہے دیوبندی بریلوی ہو, چاہے دیوبندی اہل حدیث ہو, چاہے حیاتی مماتی ہو, کسی قسم کا فتنہ بھی ہو, جو فتنہ پرور ہو کسی فرقے میں بھی, اس فرقے والے اس کو دبا دیں, اس کی بات کو چلنے ہی نہ دیں, اور اس کو لان تان کریں, اسے کہے کچھ شرم کرو. اس وقت امت کہاں کھڑی ہے؟ عذاب الہی نازل ہو رہا ہے, کتنا بڑا عذاب ہے, کسی کو دم مارنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی جا نہیں سکتا کہیں, کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. میں آپ کو ایسی بات بتا نہیں سکتا جو مولانا نے کہی ہے. اللہ اکبر, اتنی غلیظ باتیں ہیں, آپ کو کیا بتائیں, کوئی سوچ نہیں سکتا, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, کوئی بغیرت ڈاکو بدماش بھی اپنی اولاد کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا. اتنے بھیانک حالات ہیں امت مسلمہ پر, اور یہ افتراقات میں پڑے ہیں, اختلافات میں پڑے ہیں. اس سے بچیں, اپنے آپ کو بھی بچائیں اور امت کو بھی بچائیں, اور اپنا قبلہ درست کریں. اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی کافر ہو, وہ امریکہ کی شکل میں ہو, وہ برطانیہ کی شکل میں ہو, اتحادی افواج کی شکل میں ہو. یہ نعت خان صاحب نے, ارشد صاحب نے نعت پڑھی, اس میں امریکہ کا نام تھا, تو میں عرض کروں گا وہاں اتحادی افواج کا نام لکھ دیں, کیونکہ یہ کنجر ایک نہیں ہے, یہ سارے لانتی اکٹھے ہیں, یہ سارے بغیرت اکٹھے ہیں, یہ سارے کے سارے اتحادی افواج یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے دشمن ہیں. وہ یہ نہیں دیکھے گا تمہیں یہ بریلوی مولوی ہے, یہ مماتی مولوی ہے, یہ حیاتی مولوی ہے, یہ دیوبندی مولوی ہے, یہ نمازی مولوی ہے کہ بے نمازی مولوی ہے. وہ صرف یہ دیکھے گا, توجہ کریں, وہ یہ دیکھے گا اس کا نام محمد ہے, اس کا نام عبداللہ ہے, اس کا نام ارسلان ہے, اس کا نام ناصر ہے, اس کا نام مرسل ہے, اس کا نام طٰہٰ ہے, اس کا نام عبد الرحمن ہے, کیونکہ نام مسلمانوں والا ہے, یہ مسلمان ہے, اسے شوٹ کر دو. وہ اتنا بغض رکھتا ہے, اور تم مسلمان کہاں سوئے ہوئے ہو, اپنی خواب غفلت سے بیدار کیوں نہیں ہو جاتے, چادر کو اتار کیوں نہیں دیتے جو غفلت کی اوڑ رکھی ہے. پہچانو دشمن کو, سمجھو دشمن کو. اللہ اکبر, اور اس کو سمجھ لو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ماشاء اللہ, زیارت فرما لیں اچھی طرح. یہ ہمارا محسن ہے, یہ ہمارے محسن ہیں, زیارت کر لو. اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے, انہوں نے خاندان قربان کیا ہے اسلام کے لیے. اللہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق دے, اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں, تسلی سے دیکھو. ہمارے بیان کی اہمیت نہیں ہے, ان کی زیارت کی اہمیت ہے, ان کے وجود کی اہمیت ہے, ان کے درجات کی اہمیت ہے. اللہ ان کو اپنے مشن میں اتنا پختہ کر دے, اتنا مضبوط کر دے کہ کفر ان کے پاؤں کی دھول تک نہ پہنچ سکے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھی طرح دیکھ لیں, تسلی کریں. اللہ اکبر. بڑی دیر سے ترس رہے ہیں سیاق والے, کیونکہ ہمارے نائب امیر مرکزیہ تو ننگی تلوار ہیں کفر کے لیے. ہر بیان میں ان کا نام, ہر موضوع میں ان کا نام. امت ترستی ہے, وہ کون شخصیت ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. تشریف رکھیں بھائی, ہم تشریف رکھیں. ابھی بیان فرمانے والے ہیں, جی بھر کے دیکھنا, ان کی باتیں بھی سننا. کام اتنا بڑا ہے, زبان اتنی نرم ہے. اللہ اکبر, میں تو حیران ہوں. کام اتنا بڑا ہے, زبان اتنی نرم ہے. اللہ اکبر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. کہ مولانا رفیق, اللہ جس سے کام لے, اللہ جس سے کام لے. کہیں بوڑھوں سے کام لے لیا, کہیں بچوں سے کام لے لیا, کہیں جوانوں سے کام لے لیا, کہیں بیٹیوں سے کام لے لیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ اکبر. ان کے دل میں کیا ہے ہم نہیں جانتے, ان کے دل میں کیا ہے ہم نہیں جانتے. یہ ان کا اللہ کا معاملہ ہے, لیکن جو کر رہے ہیں ہم وہ جانتے ہیں. وہ وہی کر رہے ہیں جو نبی نے کہا ہے, وہ وہی کر رہے ہیں جو کرنا چاہیے تھا, وہ وہی کر رہے ہیں جو کرنے کا حق ہے, جو وہی کر رہے ہیں جو ان کے ابا نے ان کو سمجھایا تھا. اللہ اکبر. اس مرد قلندر نے بھی ساری عمر للکارا یہ کفر کو. مجھے ایسا مولوی دکھائے نا کوئی. یہ لال مسجد کے بعد میں نے یہ سیاق والی مسجد دیکھی ہے جہاں ہر مولوی کو حق کہنے کی اجازت ہے. سپاہ سبا والے بھی وہیں,
ختم نبوت والے بھی وہیں, جمیت والے بھی وہیں. وہ ایک مرد قلندر تھا نا, آؤ سارے میری چھاؤں میں بیٹھو. لاؤ ایسا مولوی کوئی. اس لیے اس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے, ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. ابا کی قبر سے بھی خوشبو آئی اور بیٹے کی قبر سے بھی خوشبو آئی. سبحان اللہ. یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے بیٹے کو قبول کیا اور ایک بیٹے کو زندہ رکھا, ایک بیٹے کو زندہ رکھا تاکہ کفر جلتا رہے, کفر سڑتا رہے, وہ مرتا رہے. وہ ہر پل يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وہ مرتا بھی رہے اور مرے نہ. اللہ اکبر. اللہ پاک سب اہل ایمان کو ایک پلیٹ فارم میں جمع فرما دے. یہ جو اہل حق ہیں, ایک یہاں ہے, ایک وہاں ہے, ایک وزیرستان میں, ایک افغانستان میں, ایک عراق میں ہے. اللہ ان سب کو ایک پلیٹ فارم میں اکٹھا کر دے. ان کے نظریے ایک ہیں, ان کی سوچ ایک ہے, ان کی زبان ایک ہے کہ ہمارا ماٹو کیا ہے, ہمارا منشور کیا ہے, ہمارا نظریہ کیا ہے. اللہ کا قرآن, اور اسی کا نفاذ ہم چاہتے ہیں, اور اسی کا نفاذ ہم چاہتے ہیں, اسی کا نفاذ چاہتے ہیں. اور وہ جو اہل نفاق ہیں جو بکے رہے ہیں آج تک, اللہ انہیں واپس آنے کی توفیق دے دے. اللہ انہیں واپس آنے کی توفیق دے دے. اور جن پر مہریں لگ چکی ہیں اللہ ان کے پردے چاک فرما دے. یہ دعا کیا کرو, اللہ ان کے پردے چاک فرما دے. اب گنجائش نہیں ہے, اب نرم زبان یہ بزرگ تو استعمال کر سکتے ہیں, ہمارے جیسے نہیں استعمال کر سکتے. کیونکہ جو قربانی دیتا ہے نا اس کا جگر بڑا ہوتا ہے. جو قربانی دیتا ہے نا اس کا جگر بڑا ہوتا ہے, اور جو قربانی نہیں دے پاتا نا وہ تلملا رہا ہوتا ہے. وہ تلملا رہا ہوتا ہے. خیر بہرحال میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. میں آخری بات یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی عالم دین اگر انتشار کی بات کرے تو لوگ اس کی بات کو سننا چھوڑ دیں. اس وقت انتشار کا وقت ہے پورے عالم اسلام میں, اور ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام, اللہ اکبر. حافظ صاحب تشریف لے آئے, استقبال کریں جی. حافظ صاحب تشریف لے آئے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. نعرہ لگاؤ بھائی. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. دیکھ لو تسلی سے, اہل ایمان ہے الحمدللہ. ہمیں فخر ہے, ہمارے اسٹیج پر حق کہنے والے آتے ہیں الحمدللہ, الحمدللہ. ہماری زندگیاں, ہماری جوانیاں, ہمارے سلسلے سارے ان کے نام پہ قربان ہو جائیں. ہمیں فخر ہے, ہمیں فخر ہے. ہمیں پیری چمکانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہماری پیری ہے اسلام کو چمکانے کے لیے. اگر ہماری پیری سے اسلام چمکتا ہے تو اس کو سلام ہے, اگر نہیں تو اس پر لعنت ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی پیری کی, اور ایسے بزرگوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہیں. جن نوجوانوں کی وجہ سے, جن بچیوں کی وجہ سے, جن بچوں کی وجہ سے اسلام کا نام بلند ہوتا ہے, اسلام کا نام چمکتا ہے, ہم ان کا خیر مقدم ہر حال میں کرتے ہیں. سوتے بھی جاگتے بھی ہر حال میں ہمارے دل سے, ہماری زبان سے ان کی دعائیں, ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. اور ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ان ہستیوں کو جو ہمارے سامنے موجود ہیں, یہ بھی شیخین ہیں اور وہ بھی شیخین ہیں, اللہ انہیں بھی یہاں لے آئے, اللہ انہیں بھی یہاں لے آئے. اور پورے ورلڈ میں اللہ ان کو ایسی طاقت دے کہ کافر کے ایوان میں, کفر کے ایوان میں جا کر وہاں حق کا کلمہ کہیں, اور انشاءاللہ کہیں گے, اور انشاءاللہ کہیں گے. آج سے 1.5 سال پہلے, سال پہلے, 6 مہینے پہلے ہم ان کو دیکھنے کو ترستے تھے, اور آج یہاں آ گئے ہیں نا. 2 سال بعد حالات کچھ اور ہوں گے, پھر یہاں کون کون آئے گا. اس لیے ابھی نام لکھوا لو مخلصین میں, ابھی نام لکھوا لو مخلصین میں, ابھی منوا لو اللہ کو. یہ قافلہ تیار ہو رہا ہے حق والوں کا, یاد رکھنا. ابھی اللہ کو منا لو, ابھی رو لو اللہ کے سامنے کہ اس جماعت میں نام آ جائے جو جہاد ہند میں جائے گی, جو جہاد ہند میں جائے گی, جو غزوہ ہند میں حصہ لے گی. وہ قافلہ تیار ہو رہا ہے. اہل باطن نے کہہ دیا ہے, اہل ذوق کہہ رہے ہیں, وہ قافلہ تیار ہو رہا ہے. اپنے آپ کو بدل لیں, اپنے دلوں کو صاف کر لیں, اپنی نیتوں کو درست کر لیں, تاکہ اس قافلے میں شمولیت ہو جائے.
ورنہ پھر روز محشر رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے، سب انبیاء کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ میں دعا کروں گا اپنے لیے، اپنے پورے سلسلے کے لیے، بزرگان دین کے لیے، اللہ ذوالجلال والاکرام اور پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے ہمیں حق سچ پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔